سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورید نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ منتخب نصاب کا، اور اس میں ہم سورہ قیامہ جو ہے وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں آج جو ہم ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے یہ کہ اللہ کی جانب سے متن قرآن کی حفاظت اور معنی قرآن کی وضاحت کی ضمانت۔ آیت 16 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو بات فرمائی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان مبارک کو قرآن حکیم کے ساتھ تیزی سے حرکت دینے سے کمال شفقت اور محبت کے ساتھ روکا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کا ایک سبب تو وہ تھا جو جلی انداز میں بیان کر دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حکیم کے ساتھ غایت درجے کی محبت اور اس کا ہر درجہ شوق، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ آیات قرآنی کو جلد از جلد یاد کر لینا چاہتے تھے تاکہ مزید وہی نازل ہو۔ لیکن آیت 17 سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی قرآنی کو یاد کرنے کے لیے تیزی سے زبان مبارک کو حرکت دینے اور اس طرح شدید مشقت و برداشت کرنے کا ایک دوسرا سبب بھی تھا، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیں، مبادہ اس کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت میں محفوظ نہ رہے اور اس طرح قرآن مجید کا کوئی لفظ یا کوئی آیت ضائع ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے ارشاد ہوا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یقیناً ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کر دینا بھی اور اس کا پڑھنا یا پڑھوانا بھی۔ تو وجوب حفاظت قرآن، یہ آیت مبارکہ جمع و ترتیب قرآن اور حفاظت متن قرآن کے ضمن میں قرآن حکیم کی اہم ترین آیت کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اگرچہ سورۃ الحجر کی آیت 9 میں بھی حفاظت قرآن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ وارد ہوا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس نصیحت اور یاد دہانی کو نازل فرمایا ہے اور خود ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بعد نہ تعمل واضح ہو جاتی ہے کہ اس موقع پر قرآن حکیم کا ذروائے سنام سورۃ القیامہ کی آیت 17 ہی ہے، اس لیے کہ ایک تو اس میں حفاظت کی مزید وضاحت دو الفاظ کے ذریعے کی گئی ہے، یعنی جمعہ و قرآنہ، یعنی، اور دوسرے اس علینا میں جو حرف جار اعلیٰ وارد ہوا ہے اس کا لازمی نتیجہ وجوب ہے، یعنی جمع و ترتیب قرآن اور حفاظت متن قرآن کو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اور اگر اہل سنت ایک کلام اختلاف کے باعث اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا وجوب تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا اس مقام پر اس سے مراد وجوب نہیں بلکہ وعدہ لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا حاصل بھی وہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 2 بار یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، سورہ آل عمران و سورہ رعد میں، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور 2 ہی بار یہ فرمایا فلن یخلف اللہ عہدہ، سورہ بقرہ میں، پس اللہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے، اور ولن یخلف اللہ وعدہ، الحج میں، گویا اللہ تعالیٰ اور قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والے کسی شخص کو قرآن مجید کے متن کی سالمیت اور محفوظیت کے معاملے میں ہرگز کبھی کسی قسم کا شبہ یا شک لاحق نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھتے ہیں ہم جمع قرآن کے 2 مراحل۔ اس آیت مبارکہ میں جمع قرآن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی جس ذمہ داری کا ذکر ہے، اس کا اولین مستحق تو جميع مفسرین و محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جمع فرما دیا تھا۔ ایک یہ حقیقت ایسی ہے کہ جس کے ضمن میں کسی کو کوئی اختلاف یا اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ جمع قرآن کے دوسرے مرحلے کے ضمن میں لا علمی کے باعث بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف طرح کے شبہات پائے جاتے ہیں۔ جمع قرآن کا یہ مرحلہ ثانی قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا تھا، جو بالا جمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد طے پایا، اس لیے کہ اس پر اتفاق ہے کہ ما بینت دفتعینی، جلد کے 2 گتوں کے درمیان قرآن کا ایک کتاب کی صورت میں جمع ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے دوران نہیں ہوا تھا، اور اس وقت قرآن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جمع تھا، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد
کے بھی صرف سینوں میں محفوظ تھا۔ اس مرحلہ ثانی کے بارے میں ایک بالکل غلط اور بے بنیاد بات تو وہ ہے جو خلیفہ ثالث ذو نورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ قافیہ کی مناسبت سے جامع آیات قرآن کے الفاظ چسپاں کر دینے کے باعث بہت بڑے حلقے میں پھیل گئی ہیں، جس سے ذہنوں میں خواہ مخواہ یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید قرآن کتابی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کم از کم 15-20 سال بعد جمع ہوا، اور یہ وسوسہ منطقی طور پر بہت سے شکوک اور شبہات کو جنم دینے کا باعث بن جاتا ہے، جبکہ واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ یہ ہے کہ مصحف کی صورت میں قرآن مجید کے جمع ہو جانے کا مرحلہ تو دور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زیادہ سے زیادہ 1.5 سال کے اندر طے پا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو فی الواقع امت کو قرآن کے ایک رسم الخط پر جمع کیا تھا، گویا اگر قافیہ کی رعایت ملحوظ رہے تب بھی ان کی شان میں جامع الامتی علی القرآن کے الفاظ زیادہ موضوع بھی ہیں اور مطابق واقعہ بھی ہیں۔ صورتوں اور آیات کی ترتیب۔ جمع قرآن کے ضمن میں دوسرا بڑا وسوسہ اور مغالطہ آیات اور صورتوں کی باہمی ترتیب سے متعلق ہے، جس کے ازالے کے لیے اولاً تو لفظ جمع ہی میں واضح اشارہ موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ قرآن کا جمع ہونا بغیر ترتیب کے ممکن نہیں ہے۔ دوسری، اس کی مزید وضاحت اور صراحت دوسرے لفظ یعنی قرآنہ کے ذریعے کر دی گئی ہے، جس کا ترجمہ اس کا پڑھنا بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا پڑھوانا بھی۔ لیکن اگر اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر اور توضیح کرتا ہے، تو سورۃ الاعلیٰ کی آیت سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی اس میں ہم عنقریب آپ کو پڑھوا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، کے مطابق یہاں بھی زیادہ موضوع ترجمہ پڑھوانا ہی ہوگا۔ چنانچہ اگلی آیت مبارکہ میں فائدہ قرآنہ فاتبع قرآنہ، تو جب ہم اسے پڑھوائیں گے تو آپ اسی پڑھوانے کی پیروی کریں، مزید دلالت کرتی ہے کہ یہاں زیادہ زور اور تاکید ترتیب قرآنی کے بارے میں ہے، اس لیے کہ اولاً پڑھوانا لامحالہ کسی ترتیب ہی کے ساتھ ممکن ہے، ثانیاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ترتیب کی بنیاد اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرانہ میں جو ضمیر فاعلی جمع متکلم کی سیغے میں موجود ہے، اس کے بارے میں اگرچہ دو احتمالات موجود ہیں، یعنی ایک یہ کہ اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور دوسری یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہو، لیکن حضرت آیت قرآنی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء میں آیا ہے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اصلاً اللہ ہی کی اطاعت کی، اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح، یقیناً جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان دونوں احتمالات سے معنی و مراد میں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا، گویا فی الحقیقت تو اس پڑھوانے کا فاعل حقیقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تھا، لیکن مجازاً یا بالفعل یہ پڑھوانا حضرت جبریل علیہ السلام کا فعل تھا۔ چنانچہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور اپنی حیات دنیا کے آخری رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کا 2 مرتبہ دور مکمل کیا، اور ظاہر ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دورہ قرآن کسی ترتیب کے بغیر ممکن تھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے جو 1000 پورے قرآن کے حافظ تھے وہ بغیر کسی ترتیب کے حفظ کر سکتے تھے۔ غرض یہ کہ عقلاً اور نقلاً ہر اعتبار سے بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک خاص ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں جمع کیا، اور اسی ترتیب کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن سکھایا اور یاد کرایا، اور امانت خداوندی کو کامل دیانت کے ساتھ امت کے حوالے کر دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ چیز جسے اگر تم مضبوطی سے تھامے رہے تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب۔ اب ہم دیکھتے ہیں غلط فہمی کا سبب کیا ہے۔ اس زمن میں مغالطے کا سبب یا ظاہر و باہر اور متفق علیہ حقیقت ہے کہ قرآن کی ترتیب نزولی مصحف کی ترتیب سے بالکل مختلف تھی، لیکن اگر ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کے فرق کی حکمت کو سمجھ لیا جائے تو شیطان کسی وسوسہ اندازی کا موقع نہیں دے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام قدیم ہے جو ازل سے لوح محفوظ یا الکتاب یا کتاب مکنون میں درج ہے، اور یہ وہ ابدی ہدایت نامہ ہے جو تا قیامت تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کفایت کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق نوح انسان راہ پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، اس کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص زمانے میں مخصوص حالات کے تناظر میں ہوا، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کی آیات بینات ترتیب کے ذرا سے فرق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا
کے دوران بدلتے ہوئے حالات و واقعات پر اتنے معجزانہ طور پر چسپاں ہوتی چلی گئیں جیسا کہ وہ خاص انہی حالات کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنی دعوت و تحریک کے جاں گسل حالات اور واقعات و مسائل و مشکلات کے ضمن میں بروقت ہدایت اور رہنمائی ملتی چلی گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کو بھی جماؤ اور ٹھہراؤ اور استقامت حاصل ہوتی چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں کو بھی سہارا ملتا رہا اور ان کی ڈھارس بندی رہی۔ چنانچہ یہی بات ہے جو سورۃ الفرقان میں بیان ہوئی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو جماؤ عطا فرمائیں، اور ہم نے اسے پڑھوایا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ گویا ترتیب نزولی کی اصل حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن جن مراحل سے گزر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو جن جن موانع سے سابقہ پیش آ رہا ہے، ان کی مناسبت سے آیت قرآنیہ نازل ہوتی چلی جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت رہنمائی ملے، اور ہر مرحلے پر جو اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جائیں یا جو سوالات و اشکالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں، ان سب کا حل اور جواب ساتھ کے ساتھ ملتا چلا جائے، جبکہ ترتیب مصحف وقتی حالات کے تابع نہیں ہے بلکہ لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الکتاب کے عین مطابق ہے، اور اس کا اصل ہدف ابدی ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیات و صورتوں کی اس ازلی اور ابدی ترتیب میں غور و فکر کرنے والوں کو عظیم حکمتوں اور علوم و معارف کے نہ ختم ہونے والے خزانوں کا سراغ ملتا ہے، اور اس سے علم و حکمت قرآنی کے نئے نئے گوشے روشن ہوتے ہیں، اور چنانچہ یہی وہ ترتیب ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جمع فرمایا، اور اسی کی پیروی اور پابندی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو حکم دیا گیا، اور یہی ترتیب ہمیشہ کے لیے دین میں حجت ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس وقت مرتب اور جمع کیا جب جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، اور اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں اس طرح نوع انسانی قرآن سے محروم نہ ہو جائے۔ چنانچہ آن جناب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے جملہ کاتبین وحی کو جمع کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا ناظم اور سربراہ بنا کر اس کمیٹی کے سپرد یہ کام کیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں مرتب کر لیں۔ چنانچہ پورا قرآن کریم جو حفاظ قرآن کے سینوں میں محفوظ تھا، اور جس کے بعض اجزاء مختلف صورتیں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تحریری شکل میں بھی موجود تھیں، اور ان سب کی مدد سے قرآن مجید کو بینت دفتین یعنی جلد کے دو گتوں کے درمیان کتابی شکل میں جمع کر لیا گیا۔ البتہ اس کے پڑھنے میں اہل عرب کے مختلف لہجے تھے، جیسے اردو زبان کے بھی مختلف لہجے ہیں، چنانچہ لکھنوی لہجہ اور ہے، دہلی کا لہجہ اور ہے، اسی طرح حیدرآبادی لہجہ جدا ہے، بہاری لہجہ جدا ہے، اور ابتداً لوگوں کی سہولت کے لیے انہیں قرآن مجید کو اپنے لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، لہٰذا مختلف لہجوں کا اثر قرآن کریم کی کتابت و قرأت میں بھی آ رہا تھا۔ چنانچہ امت پر احسان عظیم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور خلافت میں امت کو قرآن کے ایک رسم الخط پر جمع کیا۔ گویا آن جناب قرآن کریم کو جمع کرنے والے نہیں ہیں بلکہ امت کو قرآن کی ایک کتابت پر جمع کرنے والے ہیں۔ البتہ سورہ قیامہ کے یہ دو آیات ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا بھی اور اس کا پڑھوانا بھی، تو جب ہم اسے پڑھوائیں گے تو آپ اس کو اسی ترتیب سے پڑھیے۔ حفاظت متن قرآن اور جمع و ترتیب قرآن کے ضمن میں قرآن کا ذروہ سنام ہے یہ دو آیات۔ اور اس کے بعد آیت 19 میں فرمایا گیا ثم انا الینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی تبیین یعنی توضیح و تشریح، اور یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ جس طرح جمع قرآن کے دو مرحلے تھے، اسی طرح اس کے بھی دو حصے ہیں جن کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ ایک حصہ تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں نازل شدہ احکام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے تو بعد میں توضیحی آیات نازل ہو جاتی تھی، یعنی ایسی آیات بعض اوقات تو اسی کے حکم کے ساتھ متصلاً درج کر دی گئی ہیں، بعض اوقات انہیں کسی قدر فصل کے ساتھ درج کیا گیا ہے، بعض اوقات سورت کے آخر میں شامل کر دیا گیا۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کے بارے میں تفصیلی احکام پر مشتمل آیت سورۃ البقرہ کے اسی 23ویں رکوع کے آخر میں شامل کر دی گئی، جس میں ابتدائی حکم درج ہے، جبکہ دوسری اور تیسری صورتوں کے نمایاں مثالیں سورۃ النساء میں موجود ہیں۔ ایسی توضیحی آیات کے ساتھ اب اکثر دیکھیں گے کہ یہ الفاظ آتے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنی آیات کی تبیین و وضاحت فرما دیتا ہے۔
الغرض ایک تو تبیین قرآن یعنی قرآن مجید کی مزید تشریح و توضیح کی صورت یہ ہے کہ وہ خود قرآن ہی کے ذریعے ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا نظام بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرض منصبی قرار دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کی تشریح و توضیح اور تبیین فرمائیں۔ چنانچہ سورۃ النحل کی میں فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر الذکر یعنی قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں اس چیز کی جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ گویا قرآن مجید کی توضیح و تبیین کی ایک صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت خصوصی یا وحی خفی پر مبنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سامنے آئی، اور اس سلسلے میں کچھ کش فہم اور گم کردہ رہا لوگوں کا یہ اشکال بالکل بے بنیاد ہے کہ اگر قرآن پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کیا جائے تو یہ قرآن کی توہین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے اور وہ اپنی وضاحت کے لیے سنت کا محتاج ہے۔ معاذ اللہ، کوئی صاحب ایمان قرآن کے متعلق ہرگز سے تصور و خیال نہیں رکھتا کہ قرآن سنت کا محتاج ہے۔ البتہ تمام مسلمانوں کا اجماعی اور متفق علیہ موقف یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی رہنمائی پر عمل پیرا ہونے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہیں۔ گویا یہ احتیاج ہماری ہے کہ ہم فہم قرآن اور عمل بالقرآن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پر کس طرح عمل کر کے دکھایا ہے، اور تعلیمات قرآن کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے دائروں میں کس طرح بالفعل نازل کیا، اور اس طرح اس کا عملی نمونہ پیش فرمائے، اس لیے کہ اسی کے حوالے سے ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ بھی سکیں گے اور اس پر عمل بھی کر سکیں گے۔ اور سنت کی یہ تبیین بھی حکماً ہدایت قرآن ہی کا حصہ ہوگی، اس لیے بھی کہ اگر اس تبیین قرآن کا حکم اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ قرآن حکیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد کاموں کو صراحتاً اپنی طرف منسوب فرمایا، جس کی ایک نمایاں مثال سورۃ الانفال میں وارد ہوئی ہے کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ الغرض معنی و مطالب قرآن کی وضاحت کا ذمہ بھی ازرو آیہ مبارکہ اللہ نے خود لیا ہے، جو کچھ تو خود قرآن حکیم کی توضیح آیات کے ذریعے پورا ہوا، اور اکثر و بیشتر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ القیامہ جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اسی کے ساتھ ہمارا وہ چیپٹر یا وہ دروس کا سلسلہ جو کہ مباحث ایمان پر مشتمل تھا وہ بھی مکمل ہوا۔ اس کے آگے جو چیپٹر ہم یا جن آیات کا اور جن صورتوں کا ہم مطالعہ کریں گے ان میں عمل صالح پر مبحث ہوگی، اس سے آگے انشاءاللہ۔ اب وقت ہے کتاب شہر رمضان کا، اور اس میں جو ٹاپک ہے ہمارے پاس آج وہ ہے رمضان والعمرہ، رمضان اور عمرہ۔ اللہ کے گھر کی زیارت ہم سب کے دل کی تمنا ہے۔ حج اور عمرے کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے۔ رمضان میں جہاں دیگر عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہاں عمرے کا ثواب بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں ان احادیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کے باپ یعنی ان کے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے لیے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سے راب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا اور اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے مانند ہے۔ اور نوٹ یاد رہے کہ رمضان میں عمرہ ادا کرنا اجر کے اعتبار سے حج کے برابر ہے، لیکن اس کے ادا کرنے سے فرض حج جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ استطاعت ہو اور اللہ کی توفیق مل جائے تو عمرے کے لیے جائیں۔ کمزوری، بیماری یا کسی وجہ سے جانا ممکن نہ ہو اور استطاعت رکھتے ہوں تو کسی اور کو بھی عمرہ کروا سکتے ہیں۔ اگر عمرہ نصیب ہو جائے تو اس وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ یہاں پہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔
مجلس کے اختتام کی دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔